السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں ڈیمانڈنگ موسٹ اسپیشل مہندی اسپیشل ایپیسوڈ۔ تو میں نے جو کہا وہ پوسٹ لگائی، اس کو سیریس نہ لیں۔ جو پڑھ رہے ہیں یہ ان کے لیے تھی جو نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے؟ میں ناول اپنی مرضی سے ہی اینڈ کروں گی، اور جو کہہ رہے ہیں نا رکا ہوا ہے ان کو میں پوچھ لوں گی، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی پیاری سی حسین سی اور لانگ ایپیسوڈ دے رہی ہوں آج ہفتے کی۔ مے بی کل سنڈے کا بھی گیپ نہ لوں، لیکن اگر ہوا تو مطلب لکھنے ہوا تو میں ضرور دوں گی ایپیسوڈ، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے لے کر چلتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ 55 کی طرف۔ ناول روح ادا بائی اسمروا مرزا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ تم واقعی جانا چاہتی ہو سریا؟ ابدار صاحب کی نرم شفیق آواز پر وہ گہرے خیالات میں ڈوبی عورت چونکی۔ وہ لوگ دکان ولا کے باہر پہنچ چکے تھے۔ شام کے 4:30 بجتے ہی دکان ولا سے ڈھول ڈھمکے کی آوازیں آنا بتا رہا تھا کہ جشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ چھیبا، میں ملوں گی ان سے شادی کے بعد، بس ایک نظر رمائل کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر جو آرام ملے گا وہ دوائیں بھی نہیں دیں گی۔ بس 5 منٹ دیں مجھے۔ سریا کا حوصلہ اور اس کی تڑپ پر ابدار صاحب افسردگی سے مسکرائے، پر سریا کی امید و آس نہ توڑی۔ کاش تم نے سب چھوڑ دیا ہوتا سریا، پر امائل کو نہیں۔ خیر جاؤ، میں یہی منتظر ہوں۔ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ سریا کا سانس پھولتا دیکھے ابدار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، پر وہ ٹھیک ہونے کا جبرن اشارہ کرتی کار ڈور کھولے نکلی۔ اس نے اسکارف لے رکھا تھا جبکہ چہرے پر ماسک تھا، کیونکہ سانس لینے میں تب سے شدید رکاوٹ تھی جب سے وہ واپس ازمیر لوٹی تھی اور پیرنٹس کی قبر پر ہو کر آئی تھی۔ سریا باہر نکلی تو لمحہ بھر لڑکھڑائی، مگر پھر جب یہ سوچا وہ اپنے بیٹے کو کئی سالوں بعد دیکھنے لگی ہے، یہ سوچ کچھ اندر کی جسمانی درد کو فراموش کرنے میں مددگار رہی۔ دکان ولا دلہن کی طرح سجا تھا۔ یہاں کا پتہ سریا نے مانیہ سے لیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ آ جائے گی، جبکہ اندر مہندی کا جشن شروع تھا۔ امتاب کی اسپیشل پرفارمنس چل رہی تھی اور دلہا دلہن رسموں سے پہلے ذرا وہی انجوائے کر رہے تھے۔ ہر کوئی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، پر اصل حسن تو آج جمائل اور امانیہ پر چڑھا تھا، جو آج کے اس دھماکے دار جشن کے مہمان خصوصی تھے۔ سریا نے اندر داخل ہوتی گہرا سانس بھرا، پھر وہ لوگوں کے ہجوم میں داخل ہوئی۔ امتاب اور کرن اپنے خصوصی سٹیپس کرتے امائل اور مانیہ کو بھی رقص کے مانیہ کو بھی رقص کے میدان میں لے آئے، جبکہ نوح ناما کی وجہ سے ذرا رقص و سرور کی محفل سے دور تھا، اور نوح نے سب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ ناما کے بنا کسی پرفارمنس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ ہاں، جب سب مل کر خالے یا بارون ہارون کرتے تب نوح نے ناما کے ساتھ شرکت ہونے کی حامی بھری تھی۔ سریا ایک الگ سا کونا، مگر ایسا جہاں سے ان کی ترسی ہوئی آنکھوں اور تڑپی ہوئی ممتا کو قرار ملتا، چن چکی تھی۔ ابھی سب رسمیں باقی تھیں، پر اس ماں کا دل تو اپنے پہاڑ جیسے بچے کو دیکھ کر ہی پہاڑ ہوا۔ وہ بے اختیار بھیگی آنکھوں سے مسکرائیں، کیونکہ وہ 6 سالہ بچہ تو اب خوبرو نوجوان کا روپ دھارے اس محفل کی جان اور نور نظر بنا چمک رہا تھا۔ پھر اس پہلو میں بندالی نامی سرخ و سفید لباس پہن کر کھڑی اس کی مانیہ، باخدا وہ ایک سے پیارے لگے۔ سریا کی آنکھیں یہاں برسیں وہیں مانیہ کے ساتھ کھڑے امائل کا دل گھبرانے لگا، حالانکہ اس کے 4 سور رنگ اور رونق تھے۔ اس کے پہلو میں وہ سنہری کڑھائی والا گھونگھٹ اوڑھ کر مسکراتی مانیہ تھی۔ نور اور ناما کی ایک ساتھ مسکراتی دعا جیسی نظریں تھیں، پر امائل کو لگا جیسے کوئی تڑپتی نگاہ بھی اس ہجوم میں ضرور چھپی ہے، جو اس شخص کی حسرت ہے۔ رقص تھما تو مہندی کی رسموں کا آغاز ہوا۔ لڑکوں کا ٹولہ باہر ہی رہا، کیونکہ امائل کی کو ابتدائی رسم میں دلہن سے دور کر دیا گیا۔ جب سب خاندان کی لڑکیاں مانیہ کو کرسی پر بٹھائے اس کا گھونگھٹ اس کے چہرے پر ڈالے گنگنا رہی تھی تو مانیہ خود بھی روئی، پر آج اس کے پاس ناما تھی اس کا سر چومنے کے لیے۔ دروازے کے پار کھڑا سارم تھا، غائبانہ حوصلہ دینے کو۔
لیکن جب مہندی لگنے کی باری آئی تو سب میں سے بڑی خاتون کو آگے بلوایا گیا، اور وہ کوئی اور نہیں سریا تھی۔ نہ جانے کیوں پر جب وہ من موہنی سی عورت مانیہ کے پاس بیٹھی تو وہ اس نیٹ کے پردے کے پار سے بھی صورت سے ملتی اپنائیت اور شفقت محسوس کر گئی، لیکن پہچان نہ سکی کیونکہ اس کے چہرے پر پردہ تھا، جبکہ سریا بھی ماسک میں تھی اور بس ناک سے ذرا نیچے ماسک سرکا دیا تھا۔ سریا نے ناما کے دائیں ہاتھ پر مہندی لگائی اور اسے ململ کے کپڑے سے لپیٹتے ہی ایک جالی دار دستانہ چڑھایا، جبکہ مائل کی چھوٹی انگلی باہر مرد حضرات نے مل کر رنگ دی۔ وہیں اگلی رسم ساز کرتی ہے، مگر جب سریا نے سونے کا سکہ مانیہ کی ہتھیلی میں رکھا تو وہ بے قراری سے سریا آنٹی کو دیکھنے لگی، اور اس سے پہلے مانیہ کچھ بولتی ارد گرد موجود لڑکیوں کی ہنسی اور شور میں اس کی آواز دب گئی، اور جب تک مانیہ اس جھمگٹے سے ذرا نکلتی سریا چلی گئی۔ ناما بھی مانیہ کے پیچھے آئی۔ کیا ہوا مانیہ آپی؟ مانیہ جو باہر متلاشی نظروں سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، ناما کی پکار پر پلٹی۔ ناما بلیک اینڈ گولڈن لانگ ڈریس میں گرد کیپری شال اوڑے، بال کھولے، بلیک ہی ہیلز پہنے کافی پیاری اور سوبر لگ رہی تھی۔ مانیہ نے بے قرار ہوتے پلٹ کر ناما کو دیکھا۔ پتہ نہیں ایسے لگا کوئی ماں تھی میرے قریب۔ مانیہ نے آزردگی سے ناما کو دیکھتے کہا تو ناما نے پیار سے مانیہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ ماما تو ہاسپٹل میں ایک طرح پولیس کی حراست میں ہے نا، وہ کیسے آ سکتی ہیں؟ ناما نے دلاسا دینا چاہا۔ نہیں ناما، ہماری ماما نہیں، امائل کی ماما۔ ناما گھبرا کر دور ہوئی اور اس لمحے نو بھی وہیں رکا۔ یہ بات وہ بھی سن چکا تھا۔ ناما اور نو ایک سا حیران تھے۔ امائل کی ماما، پوری بات بتاؤ مانیہ۔ اس بار نو نے فکر سے پوچھا تو مانیہ نے دونوں کو ساری رودات سنائی، جس کو سننے کے بعد ناما گہرا سانس بھر گئی، جبکہ نو بھی تھوڑا مسکرایا کہ دعا اتنی جلدی لگی کہ سوچا نہ تھا، لیکن مجھے ڈر ہے وہ کسی تکلیف کا شکار ہو کر نہ لوٹی ہوں۔ امائل کی کسی بھی آزمائش سے ڈرتی ہوں میں۔ وہ مجھ سے جیسے باتیں کر رہی تھی، بہت دردناک انداز تھا۔ انہوں نے کہا تھا وہ ہم سے شادی کے بعد ملیں گی، پر مجھے لگتا ہے جس لیڈی نے مجھے مہندی لگائی وہ سریا ماما ہی تھی۔ شاید وہ امائل اور مجھے چپکے سے دیکھنے آئی ہوں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی امائل کی آزمائش لکھی بھی ہے تو تم دونوں امائل کو سنبھالنے میں میرے ساتھ رہنا پلیز۔ وہ اس وقت پہلے ہی وہ سیڈ سانگ سنے جذباتی تھی، اب تو جب اس نے ناما اور نو کا ایک ہاتھ پکڑ کر رہت چاہا وہ بالکل رو سی دی۔ نو نے تو مسکرا کر تسلی دی، جبکہ ناما نے اسے زور سے گلے لگا کر سنبھالا۔ ہم دونوں آپ دو کا سایہ ملیں گے، پریشان نہ ہو۔ آپ کو ایسے دیکھ کر امائل بھی افسردہ ہو جائے گا۔ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، چلیں آپ کی بقیہ رسمیں کرتے ہیں، اداس نہ ہو۔ مانیہ کو اس وقت بس ناما ہی سنبھال سکتی تھی، جس نے پوری کوشش کی سنبھالا اور وہاں سے لے کر بھی گئی۔ جبکہ نو وہاں سے ذرا مہمانوں کے بیچ سے نکلتا باہر آیا تو اسی لمحے کوئی گاڑی وہاں سے سٹارٹ ہو کر گئی تھی۔ شبریز کو سریا کے جانے کا پتہ چلا۔ اس نے سریا کو کال کی تھی۔ سریا پہلے ہی غمزدہ تھی۔ تمہیں میرے پیار اور جنون کی قدر نہ کی کبھی، اور آخر کار مجھے دھوکہ دے کر واپس چلی گئی جہاں سے آئی تھی۔ اب وہیں رہنا سریا، طلاق کے پیپرز تمہیں تمہارے ضمیر پہنچ جائیں گے۔ تم کبھی ہرت کی محبت کے حصار سے نکل نہیں سکی، اور تم مجھے نہیں ملی، یہی کر مجھے نوچ کر کھاتا رہا اور میں پاگل ہو گیا۔ ایک عورت کی زندگی میں آیا پہلا مرد اس کے نہ اندر سے کبھی جاتا ہے نہ اس کے آس پاس سے، بھلے تمہیں اس سے محبت نہ تھی، پر پہلا مرد ہی عورت پر حاکم رہتا ہے، اور ہرت تم پر حاکم رہا کیونکہ وہ تمہارا شوہر اور بچے کا باپ ہے۔ میں تمہیں مزید خود سے باندھ کر نہیں رکھوں گا، تمہاری ٹریٹمنٹ پر جتنا پیسہ لگے گا وہ میں دوں گا، لیکن اب اگر تم واپس جی گئی تو مجھ سے نجات ایکسٹرا انعام کی صورت ملے گی۔ اللہ حافظ۔ شمریز کی ہار ان چند جملوں میں دبی تھی۔ ہاں وہ ایک حرف سچ بولا تھا، پر سریا نے محبت تو بس شمریز سے کی تھی۔ بھلے وہ اپنا سب کچھ ہرت کو سونپ آئی تھی، لیکن بعض اوقات کچھ فیصلے لینے میں انسان بہت دیر کر دیتا ہے کہ وہ نجات کے بجائے دامن، دل اور گلے کی پھانس بن جاتے ہیں۔ جیسے سریا کے لیے، جس کی طبیعت ولا سے نکلتے ہی اس کال کے بعد اتنی بگڑ گئی کہ ابدار صاحب نے گاڑی کا رخ گھر کے بجائے پریام ہاسپٹل کی طرف کر لیا تھا۔ یہاں امائل اور مانیہ کی مہندی کا جشن واپس اپنی قوت سے جاری و ساری تھا،
اور وہاں وریام ہاسپٹل کے سٹاف نے سریا نامی پیشنٹ کو ایمرجنسی طور پر ایڈمٹ کر لیا تھا، جبکہ رحمان تبریز کو کال گئی تھی، پر انہیں اس وقت نو کو بتانا مناسب نہ لگا، اور سریا کا کیس انہوں نے مطیب احمد نامی دوسرے اونکولوجسٹ کو ہنگامی بنیاد پر ہینڈل کرنے کا ٹاسک دیا، تاکہ جب تک نو واپس آتا ہے کیس کی مکمل سٹڈی کرے، فائل تیار کرنے کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو ابتدائی ریسکیو ٹریٹمنٹ دیا جا سکے۔ مہندی کا جشن لگ بھگ 8 تک جاری رہا۔ ہر وہ رسم ہوئی جو ترکش روایات میں تھی، جبکہ مانیہ کی مہندی پر اس کے دوست بھی مدعو تھے، تو وہ جوتے والی رسم بھی کل پکی قرار دی گئی تھی، جس میں مانیہ اپنی تمام کواری فیمیل دوستوں کے نام جوتے پر لکھنے والی تھی۔ پھر جشن کے اختتام پر جس کا نام زیادہ گھستا یہی سمجھا جاتا اگلی بار یہ شادی کی اس کی ہے۔ ہاں، یہ تھوڑی مزاحیہ صحیح پر ایک شرارتی رسم کے طور پر ایڈ کی جاتی ہے۔ امائل کا دل اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی پر بھاری تھا، لیکن اس نے کسی پر عیاں ہونے نہ دیا۔ آج اسے مانیہ کو یہیں چھوڑ کر رخصت ہونا تھا، اور کل بابا اور فیروز انکل کے ساتھ بارات لانی تھی، لیکن مانیہ کو نہ جانے کی اس کی فکر تھی، اسے جانے دینا نہیں چاہتی تھی، تبھی کب سے لپٹی ہوئی تھی۔ نور اور ناما دونوں بڈھے ہینسم کو گاڑی تک سی آف کرنے کے ساتھ مہمانوں کو بھی رخصت کر رہے تھے، اور ناما اس میں کتنا تھک رہی ہے اس کا نو کو بخوبی احساس تھا، لیکن ناما نے جس طرح پورے فنکشن میں بہن کے فرائض نبھائے، اس پر نو کو ایکسٹرا پیار اپنی چمکتی دمکتی حسینہ پر آ رہا تھا۔ ٹھیک نہیں ہونا تم؟ وہ روم میں امائل کو لائی جو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ تھا، ایون پورا دکان ولا سجا تھا، آخر گھر کی بیٹی کی شادی تھی۔ ٹھیک ہوں ڈارلنگ، پریشان تو تم لگ رہی ہو۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے خود کو مضبوط بس دکھا رہا تھا۔ مانیہ نے اداس مسکراہٹ دی۔ ہاں ہوں نا، میرا دل چاہ رہا تھا کہیں سے تمہاری ماما کو لے آؤں کہ وہ خود ساری رسمیں کرتی ہماری۔ مانیہ نے روحان سے ہوتے اقرار کیا تو مائل نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیتے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ ملیں گی نا شادی کے بعد، تو پھر دوہرا لیں گے اپنی ہر خوشی۔ ابھی ان کو بھی ہمت جمع کرنے دو ملاقات کی، اور مجھے بھی۔ خبردار اگر ساری رات میری فکر میں گلی، کل سونے نہیں دوں گا تو نیند پوری کرنا مانیہ۔ وہ اسے پیار بھرے روب کے سنگ تاکید کرتا سمجھا رہا تھا، جبکہ اس آدمی کا یہ رات والا آخری حوالہ اس کے پتے کے مانند پھڑ پھڑاتے دل کی بے خود سی ڈھارس بنا۔ کل سونے کیوں نہیں دو گے؟ وہ مہندی کی روایتی دلہن بنی سچ میں چھوٹی سی قیامت لگ رہی تھی، اور اوپر سے اس کا سوال، کیونکہ کل تمہیں مجھ سے فرصت نہیں ملے گی۔ امائل نے اس کی جا لائن ہونٹوں سے سہلاتے مدہوش ہوتے بتایا۔ مانیہ کا دل ایک بیٹ مس کر گیا، پورا وجود مانو کسی دھڑک کی طرح بن گیا۔ ہم ایک ہو جائیں گے کل، بیبی والا ایک؟ اور شرمیلی ادا سے بولی تو امائل اس کیوٹ سی ٹرم پر ہنسا۔ اب یہ بیبی والا ایک ہوگا یا جان لیوا والا، کل بتاؤں گا، ابھی تو تم آج کا یاد رکھو۔ ایزی رہو، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بہت بڑا جگر ہے میرا۔ وہ اسے پیار سے دلاسا دیتے کل کی بات سمیٹ گیا کہ کل کا آج حوالہ بھی خطرہ تھا۔ تمہارے اس بڑے جگر کے حوصلے سلامت رہے میری میٹھی جان، تم بھی پلیز سو جانا۔ آئی نو تم بہت اپسٹ ہو گیا آج، ماما کو مس کر رہے ہوگے، پر ایسا کرنا ڈیڈی سے ہگو کر کے سو لینا، شاید تمہاری اداسی کا علاج بن جائے وہ پناہ۔ مانیہ اسے نظروں سے اوجھل نہیں کر پا رہی تھی، پر کیا کرتی، یہ رسم تھی جس کو تسلیم کرنا ضروری تھا۔ تم ہگو کرو نا، ابھی میرا علاج بس میری ڈارلنگ ہے۔ ڈیڈی تو میرے کہنے سے پہلے ہی اپنی گرم جوش چھاؤں میں مجھے چھپا لیتے ہیں، آج تک دھوپ میں جلنے نہیں دیا، تو خود سوچو کیا وہ مجھے تڑپتا چھوڑ سکتے ہیں؟ امائل کا یقین صدقہ اتارنے لائق تھا۔ مانیہ کو ٹوٹ کر پیار آیا، وہ امائل کے گلے لگی اور تا دیر اس کے وجود کی آسودگی میں خود کو چھوڑ دیا۔ تم کبھی تڑپ کی آنچ بھی نہ سہو، تم میری پوری دنیا ہو امائل، میرا سکھ ہو، تمہیں دیکھ کر میری ہر تکلیف مٹ جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ میرا بس چلے میں تم ماں بیٹی کی یہ مدت بعد کی ملاقات ہر آنسو درد و تکلیف سے پاک کر دوں، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ چند دن بعد اگر ایسا ملن ہو تب بھی رلا دیتا ہے، یہ تو کئی سالوں پر محیط قصہ ہے۔ مجھ سے پرومس کرو کہ تم بالکل اداس نہیں ہوگی کل تک۔
اس کے بعد میں خود تمہاری ہر اداسی دور کر دوں گی، کبھی کسی تکلیف کا سایہ بھی تم تک پہنچنے نہیں دوں گی۔ وہ اس وقت بے حد بے قرار تھی۔ امائل کی آنے والی تکلیف شاید مانیہ کو ابھی سے لاشعوری طور پر محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ امائل کا آئینہ بن چکی تھی، اور ایسے روح سے جڑے رشتوں میں ایسے ابہام اکثر سچے ہوتے ہیں۔ مانیہ، میں پرومس کرتا ہوں بالکل اداس نہیں ہوں گا۔ ویسے بھی وہ دو بڈھے ہینڈسم جب مل کر مجھے کمپنی دیتے ہیں تو ہماری گپ شپ میں اداسی ہاتھ ملتی دور جا کھڑی منہ بس اڑتی ہے۔ میری فکر چھوڑو، اب جاتا ہوں، یہ سب اتارو اور نیند لو، کل ملتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کی فکر پر نثار ہو گیا تھا، جذباتی بھی۔ مانیہ نے سر ہلایا، پر پھر بازو اس کی گردن میں پروئے ذرا پیروں پر اٹھی، کیونکہ ہیلز اتار کر وہ ذرا چھوٹی لگ رہی تھی۔ ناما سے مانیہ کا قد کچھ چھوٹا تھا۔ سنو، تم آج بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، کیا تم کل کلین شیو کرو گے؟ مانیہ نے اس کی گال چومتے لاڈ و پیار سے پوچھا۔ تم چاہتی ہو تو کر لوں گا، ویسے میں نے پہلی بار یہ بیئرڈ بڑھائی اور کافی کمفرٹیبل ہے۔ اگر تمہیں اس سے پرابلم ہے تو میں اپنی ڈارلنگ کے لیے کل پہلے جیسا چوزا بن جاتا ہوں۔ وہ مسکرا کر اپنی حسینہ کی مرضی پر سب چھوڑ گیا۔ میں نے تمہیں یہ بیئرڈ رکھنے کا جانتے ہو کیوں کہا تھا؟ تمہارے اوپر والے لپ پر ایک دل ہے جو میرا اور میرے ہوش کا قاتل ہے۔ اسی پر میں سب سے پہلے مری تھی۔ اسے کس کرنے کا دل چاہتا تھا جب بھی میں تمہیں شادی سے پہلے دیکھتی تھی۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، بہت گناہ کمایا، پر کیا کرتی، وہ تھا ہی بہت خوبصورت۔ تبھی جب سے تم نے یہ فیشل ہیئرز بڑھائے وہ چھپ گیا۔ میرا ہوش سلامت رہتا ہے، تو اگر تم اسے پھر سے شو کر دو گے تو میں پھر سے عاشق ہو جاؤں گی تم پر۔ تو اگر تم چاہتے ہو مانیہ پھر عاشق ہو تو کل تمہیں مزید ہینڈسم ہونے کی اجازت ہے، لیکن باہدہ تم چوزے نہیں لگتے، تب بھی تم بہت پیارے لگتے ہو، تم ہر روپ میں میرے لیے میری جان ہو۔ یہ لڑکی اور اس کی محبت کی برسات رکنی تو ممکن نہ تھی، پر امائل ضرور اس سے بھیگ کر ان کنٹرول ہونے والا لگ رہا تھا۔ مطلب کوئی لڑکی اتنی ایکسپریسو کیسے ہو سکتی ہے؟ فزیکلی نہ صحیح، پر مانیہ لفظی اظہار میں بہت ماہر تھی، بے باک تھی، بولڈ تھی۔ کر لوں گا فیس کلین، پر تمہارا تھوڑا ہوش بھی چاہیے کل، تاکہ تمہیں اتنا تو پتا چلے کہ ایک ہوتے کیسا لگتا ہے۔ اس کی گال پر اترے بلش کو انہی ہونٹوں سے چومتا مسکرایا، جس کے قصیدے مانیہ کی آنکھیں پڑتی نہ تھک رہی تھیں۔ ہاں اتنا ہوش ہوگا مجھے، تم اپنی بیوی کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو۔ اب جاؤ میری میٹھی جان، میں تم پر نظر کی دعا کے ساتھ اپنا آپ پھونک دوں گی، اچھی نیند آئے گی۔ وہ مانیہ کے تاکیدن لٹائے اس پر فدا ہوا، چاہتے جاتے واپس اسے بازوؤں میں تھاما۔ تم اپنی خواہش بنا دل دیکھے پوری کر سکتی ہو، چھپا ہے وہ، پر ہے تو یہی۔ ابائل کی ایسی فرمائش و اجازت پر وہ شرمیلا سا مسکرائی، اور پھر نرمگی لیکن اپنے آپ میں ایک بے انتہا حسین لمس اس دل پر بخشتی دور ہوئی تو اس کی گالوں میں اترے وہ گلاب امائل کو مدہوش کر گئے۔ وہ اپنا راز فاش کرے ذرا شرمانے کا سیشن فرماتی بھی جان لیوا لگ رہی تھی۔ میں مس کروں گا تمہیں کل تک، میری وائن بوٹل۔ امائل نے اس کی گردن میں گدگداتے انداز میں گھستے پیار کیا اور ایک نیا لقب دیتا ہوا اپنی خوشبو میں مانیہ کو نہلاتا دروازے کی جانب بڑھا۔ سنو، اس بک سین میں ہاٹ شاور بھی ایڈ تھا، یاد ہے نا؟ وہ بھی میرے لیے تم ریڈی کرو گی، جیسے ایک بار پہلے کیا تھا، لیکن اب مجھے تم سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ تمہیں منہ پھیرنے کی۔ مانیہ نے جاتے جاتے اسے شرماتے یاد دلایا، تو مائل آفت انگیز ہنسا، کیونکہ پہلے بھی وہ پلٹا ضرور تھا، پر مانیہ کو پورا نہارنے کے بعد، اور یہ راز وہ کل ہی افشاں کرنے والا تھا۔ ایک ایک حرف یاد ہے، پر یہ بھی یاد کرو میں نے کہا تھا سب ہوگا پر میرے اسٹائل سے۔ تو بک سین کو مارو گولی، تمہارا ہسبینڈ آلریڈی کافی ترسا ہوا ہے، اسے کسی رہنمائی یا بک سین کو کاپی مارنے کی ضرورت نہیں۔ خیر منا لو اپنی نازکی کی، سیو میرا دل۔ وہ مانیہ کو کل تک خواہاں بلش ہونے پر مجبور کرتا وہاں سے آنکھ مارے نکلا۔ مانیہ نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ اف، یہ آدمی کہہ کہہ کر جان نکال گیا تھا، کل تو واقعی قہر مچنے والا تھا، جبکہ اس کا کہا سچ نکلا تھا کہ خیرت اور فروز نے آج دلہے کو اکیلا نہ چھوڑنے کا عہد کر رکھا تھا۔ یہ امائل کو واپسی کا سفر پکڑتے ہی اندازہ ہو گیا۔
वहीं नामा कुछ देर मानिया के पास आई। सारिम भी साथ था। दोनों ने मानिया के साथ थोड़ा वक्त गुजारा जो इसे मेंटली और इमोशनली बहुत मजबूत कर गया। हाँ, तीनों ने ही दिशा को मिस किया, लेकिन बस दिल की कैद तक उसका इजहार रखा। उसके बाद सारिम और नामा ने मानिया को रेस्ट के लिए अकेला छोड़ा, जबकि बकिया तमाम मेहमानों को नो और मिकाइल सी ऑफ कर चुके थे। और चूंकि कल फंक्शन और मेन इवेंट था, तो अभी होने वाली थकन भी उतारनी जरूरी थी। वो कब से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लिए थे कि कैसे नो के बिना कोई डिमांड पूरी किए इसे काबू किया जा सके। पर सब प्लान फ्लॉप होते गए। कम से कम वो ड्रेस तो हरगिज नहीं पहनने वाली थी। खुद को अजीब क्रिंज फील आ रही थी। फिर आईने में जब अपने सुर्खरू चेहरे को देख रही थी, तो ये ख्याल सिरे से रद्द करने का दिल चाह रहा था। वाहट करने से पहले ही नामा के ख्वासों पर अपनी पहले दाखिल होती खुशबू से सवार हुआ। जबकि नामा को बड़ी गहरी सोचो विचार और तहकीक में मुब्तला देखे, उसे सरता पैर अपनी गहरी पुरस्तहकाक नजरों में बसाता डोर बंद करे, आकर काउच पर अपना ब्लैक कम्फी कोट फेंकते ही बड़े नवाबी अंदाज में बैठा। नामा ने आईने से चोर निगाह इस शख्स पर डाली जो नामा को बिना आंखें परे किए देखता अपनी ब्लैक ही शर्ट के बटन्स खोलकर दो पर ही रुक गया। नामा ने हल्को थूक से तर किया और ड्रेसिंग मेज की कॉर्नर्स पर हाथों की गिरफ्त मजबूत की कि हाथों की पुश्त पर रगें सी उभरती महसूस हुई। और नो को फिर देखा जो इतनी ठंड में अंगारा बना अब अपने कफलिंग्स निकाल कर आस्तीने फोल्ड करे चढ़ाकर वैसी ही खतरनाक हिजल आंखों से देख रहा था। क्या किसी का मुझे मनाने का प्लान है या मैं सो जाऊं? जब नामा के इरादे ड्रेसिंग मेज से जमे रहने के कुछ नवाब साहब को चुभे, तो एक दिल जला सा शिकवा किया गया। हाँ, भरपूर नजरअंदाज करते भी वो नामा के वजूद पर चमकते इस ब्लैक एंड गोल्डन ड्रेस से पिघल रहा था। जब भी नो उम्मीद में होता ये लड़की कुछ आग लगाता करेगी, वो ऐसा ड्रेस पहन लेती कि वैसे ही शोला बनकर भड़कने लगती। नो, देखे मैं वो नहीं कर सकती मेरी जान जो आप मेरे साथ करते हैं। मैं एक मासूम प्यारी और क्यूट सी आपकी वाइफ वो सब करते शदीद बुरी लगूंगी। नामन ने जल्दी से सुलह जो और उधार मांगा अंदाज चुराते आकर नूह के जरा फासले रुककर समझाना शुरू किया। नूह ने इस लड़की के रूबरू आने और जलवे पर मबहूत होने से खुद को रोका, वरना कयामत तो वैसे ही वो लग रही थी। मैं बुरा लगता हूँ यानी? वो हनूज घूरता उठ खड़ा हुआ। नामा ने जल्दी से नफी में गर्दन हिलाई और बचकाना अंदाज में नू की गाल अंगूठी और शहादत की उंगली में दबाई। अरे नहीं, आप तो बहुत है प्यारे लगते हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आंखें तो नींद से भरी हैं, सो जाएं वरना ग्लो नहीं आएगा कल। वो नू की नजरों से बदहवास होती इससे पहले रफू चक्कर होती। नू ने उसके पेट पर हाथ लपेटे जरा नरमी से खींचकर नामा को अपने सीने लगाया। लो, दूल्हे को दरकार होगा, मुझे क्या करना है? मैं ऑलरेडी काफी हसीन और जमील हूँ। नू का जवाब बिल्कुल लॉजिकल था, पर नामा ने घबराकर उसकी तरफ पीछे को गर्दन घुमाकर देखा, जो बाहुदा नाराज सड़ा हुआ हल्का हल्का रूठा ज्यादा प्यारा लग रहा था। मैं एक शर्त पर वो ड्रेस पहन कर दिखाऊंगी, नामा ने हिचकिचाते हुए कहा। तो नू ने इम्प्रेस होते देखा। जब बात ड्रेस की थी ही नहीं तो नामा इसे जितनी मर्जी शर्तों में बांध लेती, किसे परवाह थी। अच्छा। नू ने अच्छा को रबड़ सा खींचा तो वो घूरी रूबरू आई। बताओ शर्त। नू ने एहसान जताते अंदाज में पूछा तो नामा जल्दी से मुस्कुराती वापस पलटी। और जब ड्रेसिंग रूम से वापस आई तो उसके हाथ में रस्सी थी। नू सरता पैर घूमा। नामा इस रस्सी से क्या करेगी? ये कई तरह की खतरनाक सोचों को एक साथ जन्म देने का सबब बना। इस रस्सी का क्या काम नामा? वो सवालिया हुआ तो वो मुस्कुराती वापस करीब आ रुकी। मैं आपको बांधूंगी, वो चहककर बोली। तो उन्होंने आंखें चुन्नी किए इस लड़की की बेकाबू होती चहक मुलाहिजा की। हे वेरी फनी। क्या मैं दीवारों से बचता हूँ जो मुझे बांधोगी? ये किस किस्म का रसियाना रोमांस क्रिएट करने लगी हो मेरी जहीन बीवी? नू को इस वक्त नामा की बातें नहीं चाहिए थी, जब भी चाहिए थी कुछ स्पेशल लाड प्यार दरकार था। और ये मैडम रसी रसी खेलने पर लगी थी।
मैं आपको बांध कर फिर ड्रेस पहन कर दिखाऊंगी, ताकि आप कोई शरारत या मस्ती ना कर सके। थोड़ा प्यार भी कर दूंगी आपकी डिमांड वाला, लेकिन मेरी यही शर्त है। देखिए, मनाऊंगी आपकी मर्जी का, और मेरी ये शर्त रद्द नहीं होगी बस तभी। नामा का प्लान अब नू के पल्ले पड़ा। इसके हाथ से रस्सी लेकर परे फेंके, नामा की बाजू दबोच कर अपने करीब खींचा तो वो घबराई। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। इस स्टेज पर ऐसी हरकतें, नामा, जैसे मैंने तो आज तक तुम्हारे साथ मस्ती और शरारत की ही नहीं। जो जान निकल जाएगी तुम्हारी। जाओ, नहीं मान रहा मैं। मनाती रहना अब उम्र पर। बाजू छोड़ता वो जाकर वापस रूट कर मुंह फेरता काउच पर जा बैठा। नामा ने उसे देखते ही मुस्कुराकर साथ ही बैठते कंधे से कंधा मस किया, तो नू मजीद आगे हुआ। नामा भी कहाँ बाज आने वाली थी, मजीद जुड़ गई। नू ने इसे गर्दन घुमा कर देखा। वैसे भी मुझे तुम्हें इस ड्रेस में देखने का कोई शौक नहीं। नू ने फिर से चबा कर ऑफर रद्द की। नामा का मुंह बना। फिर कैसे मनाऊं? वो वाला तरीका बहुत बुरा है, मैं नहीं मना सकती। नामा ने भी रूठ कर हतमी फैसला किया और मुंह फेर गई। अब नू दाएं तरफ मुंह किए बैठा था और नामा बाएं तरफ। नू उठकर रूम से जाने लगा जब नामा जल्दी से उठकर उसकी राह में आई। पेट दर्द कर गया भागने के सबब। तभी जब लड़खड़ाई तो बर वक्त नू ने इसे बाजुओं में संभाला। वो इसे तकलीफ में देखकर भूल गया था कि वो अभी खफा होकर जाने लगा है। बस इतना दर्द भी नहीं देख सकते हैं मेरा, तो क्यों एक डिसेंट वाइफ को क्रेजी हरकत पर मजबूर कर रहे हैं? खुदा गवाह है, मैंने तो कभी खुद किस करने तक का भी नहीं सोचा था। नामा का शिकवा बजा था। रू हफीफ सा पिघला पर जाहिर होने ना दिया। जब महसूस हुआ नामा के पेट पर कुछ दर्द है, तो इसे खुद से जरा दूर करते उसकी शर्ट की बैक साइड हुक खोलने लगा। क्योंकि वो पूरा बॉडी ड्रेस था, ऊपर करना मुमकिन ना था। नामा उसके सीने से जुड़ गई। क्या कर रहे हैं? वो सीने से लगी ही बच्चों सा मिनमिनाई। देख रहा हूँ तुम्हारा जख्म ब्लीड तो नहीं कर रहा। दर्द क्यों है जबकि तुम एंटीबायोटिक भी ले रही हो? वो नामा को यूं ही खुली हुक वाली ड्रेस समेत अपनी बाजुओं में बरता ले जाकर मैट्रेस पर बिठाए। पास ही बैठे उसकी ड्रेस की जिप हाथ पीछे ले जाकर खोलने लगा। जब नामा ने उसकी बाजुओं पर हाथ रखे रोका। बर्न ड्रेसेस हैं, ये जख्म देर लगाते हैं भरने में। थोड़ा पेट के अंदर भी दर्द है। वो रुहासी हुई तो उन्होंने दोनों हाथ उसकी गालों से लगाए। मेरी जान, बताया क्यों नहीं? वो सख्त परेशान हुआ। खुद फील क्यों नहीं किया? वो रुहासी हुई। हाँ, मेरी गलती है। टेटो शाबाश। मेरा सुख चैन, मेरी रूह, ऐसे कभी गलती कर गुजरूं तो सजा दे दिया करो, पर आइंदा से अपना कोई दर्द छुपाना मत। नूर ने तकिया दुरुस्त करते उसके माथे पर लब रखे तो वो दबा दबा मुस्कुराई कि आखिर इसने नू को उसकी सारी डिमांड्स बुला ही दी। खुद पर प्यार आया कि वो सच में नू की लाडली है। आपको पता है आप ऐसे मेरा ख्याल करते कैसे लगते हैं नू? वो नू को गिरेबान से पकड़ती खुद पर झुका गई, तो नू इस पर गिरते गिरते संभला। अभी वो नाजुक कली इस पहाड़ तले आकर मसली जाती। हे लड़की, आराम से। क्यों अपने दर्द बढ़ाने पर तुली हो? बताओ कैसा लगता हूँ? बुरा तो नहीं लगता हूँ, इतना पता है। अव्वल दो हर्फ बेख्तियार नामा को डांटते हुए कहे, जबकि अगले उसका चेहरा आंखों के रास्ते दिल में उतारते। ऐसे लगते हैं कि दिल चाहता है गंदी बच्ची बन जाऊं। नामा उसे हनूस खुद पर झुकाए ही बहका सा लहजा लिए बोली, क्योंकि जानती थी अब वो उसके दर्द के सबब कुछ कर नहीं सकता। पर वो उसे रूठा भी कैसे छोड़ देती? मनाने की मोहूम कोशिश कर रही थी। बन जाओ, मैं ऑलरेडी गंदा बच्चा हूँ। वो जोड़ी ज्यादा सजेगी। वो दुगना बहका मुस्कुराया। ऐसी नामा उसे हमेशा तड़पा देती। जब वो खुलकर जीती, नू की कुर्बत में अपने एक नए रूप में ढल जाती। बन गई। ये बताएं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आप अपनी? वो जल्दी से शो होते बोली। हरगिज नहीं, पर इस बार एडवांस सेलिब्रेट की, तुमसे गिफ्ट वसूल करके। ये सितारा पहन लिया मेरे इस चांद ने मेरी फरमाइश पर। वो झुककर उसकी नाक चूमता नामा में राहत उतार गया। इस बार करें सेलिब्रेट अच्छे से। ऊपर शोक मुस्काई। तुम चाहती हो तो कर लूंगा। वो नर्म मुस्कुराया। डन। अब 33 के हो जाएंगे ना? वो फिर से प्यारो तजस्सुस से बोली। यस मेरी जान। उसकी गाल चूमता मुस्कुराया तो वो भी मुस्काई। माय बिग बॉय।
اس کا ماتھا چومتی ہنسی تو نور نے اسے آہستگی سے خود میں بساتے، کروٹ بدل کر اپنے سینے پر حاوی کرتے ناما کی شرٹ کی ہک بند کی تو وہ نور کو سر اٹھائے محبت سے دیکھنے لگی۔ مجھے تم ایسی ہی چاہیے ہو پوری، وہ مان سے بولا، جبکہ ناما اس کی لٹائے مان کو سر آنکھوں پر رکھتی تھی۔ ہو گئی پوری، آپ کی پہلی بار چھوتے ہی ہو گئی تھی، اب آپ کو اس کے بعد کون سا سکھ چاہیے نودا؟ وہ ذرا اوپر ہوتی اس کے چہرے پر جھکی، وہ جانتا تھا وہ اس کا مطلوبہ سکھ نہیں دے سکے گی، پھر بھی جس انداز سے اس لڑکی نے پوچھا وہ تو جان ہتھیلی میں تھما دیتا۔ تمہارے ہونٹوں سے نکلتا اپنا بکھرتا ہوا نام، انہوں نے اس کے ہونٹوں پر استحقاق کی ایک بوند رکھتے فرمائش کی۔ ناما کے رخسار تب گئے، اور کوئی نہیں آتا آپ کو کیا کام؟ ناما نے اپنی حیا و شرارت ملاتے کافیہ ملایا تو وہ نو اس کی ہنسی چومتا خود بھی ہنسا۔ تم سے پہلے اچھا بھلا آدمی ہوا کرتا تھا، اب تو اتنا دیوانہ ہوں کہ کوئی مجھے گولی کرا گیا منانے کے چکر میں، اور میں معصوم دھوکے میں آ کر بھول ہی گیا کہ سزاوار کی آج جان نکالنی تھی۔ اب مجھ پر پڑی ہو تو درد نہیں ہو رہا اندر باہر، ڈرامے باز بیوی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی دھوکے میں ڈال کر نو کے ہوش اڑا گئی۔ جب جناب کے چوری پکڑی جب جناب نے چوری پکڑی تو ہنس کر اس کی گردن میں چھپی۔ نو کو اس کی یہ والی ڈرامے بازی بھی دل و جان سے پیاری تھی۔ آپ پر پڑی ہوں تبھی درد مجھ سے دور پڑے ہیں نو ادا، وہ اداؤں میں آج قہر بنی تھی، بس یہ افسوس کی بات تھی نو کی پہنچ سے دور تھی۔ اس پر دل سے معاف کیا تمہیں، میں تم سے کبھی روٹھ بھی جاؤں تو میرا پیار، میری یہ کھلی بازو، میرا سینہ، میرے ہونٹوں کا ہر لمس تمہارے لیے اویلیبل ہے۔ میری روح اتنی پیاری ہو کہ اوپر اوپر سے بری بھی لگو تو دل سے زیادہ جان کا ٹکڑا محسوس ہوتی ہو۔ اب سچی بتاؤ، درد ہو رہا ہے یا میں زخم دیکھوں یا ٹھیک ہو؟ وہ اس کا ہر زخم تو پہلے ہی دیکھ کر بھر چکا تھا، وہ کتنی دیر کچھ بول نہ سکی تھی۔ اگر کہوں درد نہیں ہے تو؟ وہ ڈرا ڈرا منمنائی، تو میں اپنی جان کو خود میں جذب کر لینا چاہتا ہوں۔ اس کی گال چومتا پیار و جذب سے بولا تو ناما اس سے پہلے کچھ جواب دیتی نو کا فون بڑی بری ٹائمنگ پر بج اٹھا۔ وہ معذرت زدہ مسکرایا کیونکہ کال رحمان تبریز کی تھی جسے اٹھانا ضروری تھا۔ نہ اٹھائے نا کال، میں منانا چاہتی ہوں آپ کو اچھے سے نو، اس کا چہرہ اپنی طرف کرتی روحاسی ہوئی، جبکہ آنکھیں ناما کی تو ایسے مسکرائیں جسے موقع ملے تو لڈی ڈالے، کیونکہ جانتی تھی رحمان تبریز صرف ارجنٹ کال کیا کرتے تھے اور نو کی یقیناً ایمرجنسی روانگی ہونے والی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو یہ میرا بلاوا آیا ہوگا، تبھی یہ بہکے نشیلے تیور دکھا رہی ہو، لیکن کبھی بہانے چھوڑ کر سچ میں ایسے میرے لیے بے قرار ہو جاؤ تو میں کبھی جھوٹ کا بھی تم سے نہ روٹنے کا عہد کر لوں ناما۔ وہ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھانے کے ساتھ ناما کو آہستگی سے میٹرس پر منتقل کرتا اپنا ایک ارمان کہہ گیا، تو ناما نے فوراً سر ہلائے اقرار کیا کہ وہ ایسا کرنا چاہتی ہے پر ہو نہیں پاتا۔ پوٹ بیٹھا تو ناما نے دونوں تکیے دیوار سے لگاتے کمر ٹیکی اور توجہ نو پر ٹکائی جو کال ریسیو کر چکا تھا۔ نو ایک ایمرجنسی پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہے، لیڈی پینکریاٹک کینسر کی سویر سٹیج پر ہیں۔ ہسٹری دیکھی ہے مطیب نے، لیکن وہ کہہ رہا ہے یہ کیس اس سے ہینڈل نہیں ہوگا، لگ بھگ لاسٹ سٹیج ہے، تو اگر تم آخر یہ معاملہ دیکھ لو، میں تمہیں اور امائل کو ہرگز ڈسٹرب نہ کرتا اس لیو کے بیچ، مگر تمہاری ضرورت ہمیشہ وریام کو رہتی ہے، یہ تم جانتے ہو میرے بچے۔ رحمان تبریز کی ساری بات سنے تو حفیف سی تشویش کا شکار اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کینسر مہلک بیماریوں میں سر فہرست تھا اور اوپر سے سویئر کنڈیشن مزید فکر کی بات تھی۔ امائل کو رہنے دے، بتانے کی ضرورت نہیں، میں ہینڈل کرتا ہوں، آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہوں۔ مطیب سے کہیں فی الحال پیشنٹ کو صرف پین کلرز دے میرے آنے تک، ایسا نہ ہو حالت سٹیبل کرنا ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ انہوں نے ان کو سرسری سا بریف کیا، جبکہ ناما اس سے پہلے اٹھ کر کھڑی سامنے ملی، تھوڑی پریشان بھی تھی۔ کیا ہوا نو؟ وہ فکر مند ہوئی۔ ایک سویئر کنڈیشن پیشنٹ آئی ہیں، مجھے جانا ہوگا میری جان، تم ریسٹ کرو، صبح تک آ جاؤں گا تمہارے پاس، میں بابا کے ڈرائیور کو لے جاؤں گا، میری ٹینشن مت لینا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے پیار سے اطلاع دی پر وہ واپس قریب ہوئی۔ کیا لیڈی ینگ ہے؟ وہ افسردہ سی منمنائی تو نو مسکرایا۔ یہ پینکریاٹک کینسر کیس ہے جو اکثر 50 پلس لیڈیز میں عام ہوتا ہے،
تو بے فکر رہو، کوئی ینگ بھی ہوئی تو مجھے فرق نہیں ڈال سکتی۔ جس نے ناما کو دیکھا اور جیا ہو، اس کو تو حوروں کی طلب بھی نہ رہے۔ دنیا کی حسینائیں اور عورتیں تو کسی حساب میں ہی نہیں۔ لیکن سنو، تم مجھے کبھی بھی میری ڈیمانڈ کا منانا چاہو میں مل جاؤں گا۔ ناما نے مسکرا کر سر ہلاتے یہ رش قبول کیا۔ پھر آگے مزید ہوتی اس نے نوکھی دکھائی دیتی گردن کے بیچوں بیچ کالر بونز کے مڈ میں اپنے ہونٹوں کو جوڑتے پیار کیا۔ پھر نوکی مدہوش ہوتی ہزل آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالے مسکرائی۔ میں بھی چلوں گی ایز اے ڈرائیور، آپ کے روم میں ریسٹ کر لوں گی، پر یہ برداشت نہیں ہوگا آپ کسی اور ڈرائیور کو دیکھیں بھی، پلیز انکار نہیں، میں آپ کے آس پاس رہ کر زیادہ سکون پاؤں گی۔ نو، ان لیڈی سے بھی مل کر شاید کچھ تسلی دے سکوں، انکار نہیں کرے نا۔ وہ مان سے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ جنون نہ مانتا تو یہ اس کی شان میں کمی کر دیتا۔ ٹھیک ہے، تمہارا زخم بھی دیکھ لیں گے ماما، اگر کہو گی تو کرن کو بلوا لوں گا وہیں، اس کی ہر طرح کی تشرفی کرواتا تھا۔ نہیں، وہ بابا جیسے لگتے ہیں تو میں کمفرٹیبل ہوں اگر کبھی ان کو زخم دکھانا بھی پڑا۔ آپ اپنی پیشنٹ دیکھیے گا، ابھی تو کرن گئی تھکی ہوگی، اس سے مت زحمت دیجیے گا۔ میں ٹھیک ہوں، درد نہیں ہے نو، وہ بھرپور یقین دلا رہی تھی۔ تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میرے جگر کا ٹکڑا ہمیشہ ہر درد سے محفوظ رہے۔ چلو پھر جا کر چینج کرو، کچھ کمفی پہنو اور ہیلز مت پہننا، ٹھنڈ سے پیر جم جائیں گے۔ شوز پہن لو، وہ ہیں بھی سیف، اور ٹوپی دیکھو یا کوئی کانوں کو ڈھانپتی گرم چیز، کور کرو اچھے سے، تبھی لے کر جاؤں گا ساتھ۔ نوری سے پیار سے جتنی تاکیدیں کی، ناما نے سب مانی۔ اوور کوٹ بھی پہنا، جبکہ گرم ٹائٹ اس نے جینز کے نیچے پہن لی تھی۔ کانوں کو کور کرنے کو وولی کیپ پہنے وہ ایکسٹرا کیوٹ لگ رہی تھی، اور کیپ کے دو بالو جیسے چھوٹے چھوٹے کان بھی تھے، جبکہ خود نو نے بھی خود کو اچھے سے کور کیا تھا، بس کیپ نہیں پہنی تھی۔ لیکن ناما نے اسے خود ہی پہنائے، کیپ پہنا کر ہی دم لیا۔ وہ لوگ ساتھ ہی ہاسپٹل نکلے تھے، اور ناما بلے وہاں جا کر رات پوری ریسٹ ہی کرتی رہی، لیکن نو اور اس کی ایکسپرٹ ٹیم ساری رات نہ سو سکے۔ سریا بطول صاحبہ کا ایمرجنسی 2 دن بعد سرجری ہی آخری حل نکلا تھا، کیونکہ کینسر لبے کے آدھے حصے کو ختم کر چکا تھا، اور وہ آدھا حصہ نکالنا اب اہم تھا۔ انہوں نے ان کے بھائی کے تھرو ان کے ڈنمارک کے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا۔ نو ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ سریا بطول ہیرت قریشی کی ایکس وائف اور ہمائل کی ماما ہے، پر وہ ایز اے ڈاکٹر ان کے لیے بہت دلجوئی سے اس ساری ڈسکشن میں شامل رہا، اور فجر تک تمام ایکسپرٹ اس پر متفق ہوئے کہ 2 دن بعد ان کی سرجری کی جائے، جبکہ اس سرجری کے بعد بھی اگر ٹیومر یا کینسر سیلز باقی رہتے تو پھر اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کچھ تھراپیز کرنی پڑتی، لیکن یہ تب جب سرجری کامیاب ہوتی، اور اگر یہ سرجری ناکام ہوتی تو اس عورت کے پاس اپنی بقیہ سانسیں درد میں رہ کر پوری کرنے کے سوا کوئی حل نہ بچتا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ بالکل کوئی نہیں، میں نے ایک ایپیسوڈ میں سب کچھ نہیں دیا، میں بہت آرام سے اس کو کروں گی، ساتھ ساتھ کہانی بھی سمٹے گی، سریا والا کیس بھی سمٹ جائے گا۔ حمائل کو یہ شادی کے بعد ہی پتہ چلے گا، بے فکر رہیں، اس کی ویڈنگ نائٹ بالکل متاثر نہیں ہوگی، لیکن اس کا ہانی مون بعد میں جب سریا ٹھیک ہوتی ہیں یا چلی جاتی ہیں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بھی نہیں بتا رہی، اور اس کے بعد ہی وہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ضرور بتائیے گا آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو جو کہہ رہے تھے کہ ناول سلو ہے، تو بالکل سلو نہیں ہے، ناول کو میں ایسے ہی لکھنا چاہتی تھی، اور یقین کریں جیسا میں لکھنا چاہتی تھی میں ویسا ہی لکھتی ہوں۔ کوئی کچھ بھی کہے مجھ پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو چھوڑ کے بیچ میں چلے جاتے ہیں برا لگتا ہے کہ آپ لوگ ایک تسلسل سے پڑھ رہے ہیں اور ایک دم سے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ کہانی بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، مے بی 8-9 ایپیسوڈ ہی ہوں زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ ہے کہ فیوچر بھی بتاؤں گی، ان کا بچے ہوں گے سب دونوں کپلز کے، سالم کا کچھ کرنا چاہیے یا نہیں، یہ مجھے آپ لوگ آج کے ایپیسوڈ میں بتائیں کہ سالم کا کچھ آج اگلی ایپیسوڈ میں کر دیا جائے یا نہیں، اس کے لیے کوئی لڑکی لائی جائے، ناول میں کچھ نیا ٹوسٹ ایڈ کیا جائے یا نہیں۔ مجھے آپ کی کمنٹس کا ویٹ رہے گا، اس بارے میں آپ سب نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ آپ سالم کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں رومانٹک وے میں، تو
ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ 56 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔